اچھا ہے ہمارے بھائی علی الحسن صاحب تشریف لائیں، ان کو لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ، کیسے ہیں علی الحسن صاحب؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال سر یہ ہے کہ مفتی ڈاکٹر عثمان الخمیس صاحب جو بہت بڑے سنی مناظر ہیں، سلفی ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ایک سوال انہوں نے پیش کیا ہے، یہ جو 12 خلفاء قریش میں سے ہونے والی حدیث کے حوالے سے انہوں نے اس پہ مختلف اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ٹرم ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اماموں کی ہوتی نا، تو ایک تو وہ یہاں لفظ امام کا استعمال کرتے، دوسری چیز وہ یہ کرتے کہ وہ کلیئر بات فرماتے کہ علی کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ بھی نہ کہتے بنو ہاشم میں سے ہوں گے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، 15 منٹ کی تقریر کی۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں تو بے شمار ہی قبائل آ جاتے ہیں، قریش میں تو اتنے قبائل آ جاتے ہیں کہ بہت ہی کنفیوژن ہے۔ ایک انہوں نے یہ بات کی، دوسری انہوں نے یہ دلیل دی کہ شیعہ خود یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تو اس دور میں نعوذ باللہ شیعہ کے بقول تو بہت نقصان پہنچا ہے، اور ائمہ تو کبھی بھی خلافت انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی یا نہ ان کو ملی ہی نہیں۔ شیعہ اسی بات کا تو وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے رونا رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، سوائے مولا علی علیہ السلام کے وہ بھی شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ان پر بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں حدیث میں تو بڑا کلیئر ہے کہ اسلام اس میں طاقتور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ، اور پھر تیسری بات انہوں نے کی کہ ہم اگر اہل سنت کو آپ یہ الزامی جواب دیتے ہیں نا کہ اہل سنت خلیفہ بتائیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بتا سکتے ہیں لیکن بتانا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی مثال دی کہ یہ رسول پاک نے خبر دی ہے، یہ کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں اہل سنت ان کے بقول عثمان الخمیس صاحب کے بقول کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے 12 خلیفہ کون ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں غیبی خبر ہے۔ اگر آپ سے نے اسپیسیفکلی بتانا تھا بتاتے کہ یہ حضرت مولا علی السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور امام حسن کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، امام حسین کی اولاد، شاکی ختم ہو جاتا۔ اس کا آپ کائنڈلی جواب دیں۔ دیکھیں ہمارا جو ہے 12 امام ہوں گے، یہ 12 امام ہوں گے۔ دیکھیں آپ کے مذہب میں جو آپ کے مذہب جو ہمیشہ سرکاری مذہب رہی ہے نا، اور آپ کے محدثین ہمیشہ سرکاری مذہب کے تابع ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، اس کے بعد یزید، بنی امیہ، پھر بنی عباس۔ آپ کے مذہب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں، لازمی بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے پاس 12 امیر ہوں گے، اسلام کی عزت ان سے ہوگی، تو یہ تو اس میں اتنا فائدہ نہیں۔ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے تو ان کو زیادہ توضیح دینی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیہودہ بات کریں جس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، یہ ان کے شان کے بالکل خلاف ہے۔ ایک شخص جو اپنی امت کی بھلائی چاہتا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اسی امت میں امامت کے مسئلے پہ نزاع ہوگا، اور وہ امامت کے مسئلے پہ بات کرے اور پھر ایسی بات کرے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تو وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ تو ضرور اس حدیث میں تقطیع ہے، اس حدیث میں بعض باتوں جو ضروری باتیں اس کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ یہ قریش میں سے ہوں گے نا، قریش میں تو کون آ جاتے ہیں؟ بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، بنی امیہ آ جاتے ہیں، جتنے خلفاء ہیں وہ قریش میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت سے، اور قریش میں اور بھی بہت سارے قبائل۔ اگر انہوں نے واقعاً ہدایت کرنی ہے امت کی تو ان 12 اماموں کے نام بتائیں۔ تو یہ 12 ہمارے نزدیک یہ حدیث ہے، اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کے انہوں نے نام بتائے۔ میں بھی ایک دو حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کتاب ہمارے بہت بڑے محدث ہیں 4 صدی کے ابو القاسم علی ابن محمد ابن علی الخزار القمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہ سب احادیث و مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں نے سنی محدثین سے، جماعت مخالفین کے محدثین سے میں نے نقل کیا، یعنی اس زمانے میں یہ جاتے تھے، اس زمانے میں یعنی 4 صدی کی ابتدا، مثلا ترمذی اور کچھ عرصے بعد ابن جریر طبری جیسے لوگوں کے کچھ عرصے بعد، اس وقت کا علاقہ زمانہ تھا حاکم کے زمانے سے کچھ پہلے، حاکم مستدرک حاکم، جو مختلف شہروں میں لوگ سفر کرتے تھے حدیث جمع کرنے کے لیے، تو انہوں نے جمع کیے وہ احادیث مخالفین کے محدثین سے جن میں 12 اماموں کا ذکر ہے۔ تو اس میں بہت سارے احادیث ہیں کہ جن میں 12 امام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسماء کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مثلا یہ اس کتاب میں، معاف کیجیے گا، یہ کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر کون سا بنتا ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر بنتا ہے 81، کیونکہ 82 ہے تو اس سے پہلے 81۔ ما جاء عن عبداللہ بن مسعود فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، تو اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، پھر آگے جا کر اگلے صفحے میں اس کی روایت پڑھتے ہیں آپ کو لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا، یہ آگے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہیں، 9 من صلب الحسین علیہ السلام، ان میں سے 9 جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگی، والتاسع مہدیہم، ان کا امام حسین علیہ السلام کا جو 9واں بیٹا ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ پھر آگے اللہ بلا کرے کہ مسروق کہتا ہے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ نعرض مصاحفنا علیہ، ہم ان کو ہم نے قرآن کی کاپیاں بنائی تھی تو دکھاتے تھے ان کو تصحیح کے لیے کہ بھئی قرآن کی یہ کاپی صحیح ہے یا نہیں، تو ان کو دکھاتے تھے۔ اذ یقول له فتى شاب، اس وقت ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا عبداللہ سے، هل عهد الیکم نبیکم کم یکون بعده خلیفہ،
اس نے عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود آپ صحابی ہیں، بزرگ ہیں، آپ یہاں پہ ہمارے استاد ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ وصیت کی، ان کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے؟ اس نے جواب دیا انک لحدث السن وان هذا شيء ما سألني عنه احد. اس نے کہا آپ قبلک، آپ تو ایک نوجوان آدمی ہیں، آپ سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے یہ سوال. اس نے جواب دیا نعم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی عہد الینا انه يكون من بعده 12 خلیفہ، اس کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، بعدد نقباء بنی اسرائیل، نقباء بنی اسرائیل جو وبعثنا الیہ فیہم 12 نقیبہ، ان میں 12 نقیب ہم نے مبعوث کیے ہیں. اچھا، میں آپ کو مزید احادیث دکھاؤں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام بتاتے ہیں. یہ حدیث ہے ابو سعید خدری سے، اگلا باب ہے ابو سعید خدری سے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یقول للحسین علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا انت الامام، تم امام ہو، وابن الامام، ابن الامام، امام کا بیٹا بھی ہو، واخ الامام، اور امام کا بھائی بھی ہو، یعنی آپ کا باپ بھی بھائی، آپ کا خود بھی بھائی ہے اور آپ کے بھائی بھی بھائی. تسعۃ من صلبک ائمۃ ابرار، آپ کی نسل سے 9 ائمہ ابرار آئیں گے، والتاسع قائمہم، ان کا جو 9واں ہوگا ان کا قیام کرنے والا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، روایت بہت ہیں یہاں اس کتاب میں، ہر صفحے میں روایت ہیں. فرض کریں یہ روایت ابو سعید خدری سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھلے روایت ہے، اعمش عطیہ ابو سعید خدری سے، یقول الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، تسعۃ من صلب الحسین، ان میں سے 9 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب سے ہوگا، تاسعہم قائمہم، ان میں سے 9واں جو ہوگا ان کا قائم ہوگا. اچھا، ایک حدیث آپ کو عبداللہ ابن عباس کی دکھاؤں، اور میں آپ کے سوالات نہیں بھولے، میں ان کے سوالات کا جواب دے دوں. آپ کے جو بقیہ اس نے کہا ہے، عثمان الخمیس نے بولا، اور عثمان الخمیس جو ہے میں نے کئی سال پہلے ان کو بہت دفعہ دعوت دی مناظرے کی، اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا. یہ اور روایت دیکھیں، وائلہ ابن اسقا روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے، دخل جندل ابن جناد الیہودی من خیبر، یہودیوں کا کوئی عالم آیا تھا خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا محمد اخبرنی عما لیس للہ، اس نے کچھ سوالات کیے تھے اللہ کے متعلق. اچھا، ان کو نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں وقت لگ جائے گا. اس کے بعد اس جندل نے کہا یا رسول اللہ انی رأیت البارحہ فی النوم موسیٰ بن عمران، اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے کل رات کو موسیٰ بن عمران کو خواب میں دیکھا. فقال لی یا جندل اسلم علی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ بن عمران نے مجھے کہا تھا خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ ادھر مدینے جاؤ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤ، اور واستمسک بالاوصیاء من بعدہ، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کی پیروی کرو. تو میں مسلمان تو ہو گیا کیونکہ وہ شہادت اس نے پڑھ لیا تھا، اس نے اسی جملے سے پہلے اس نے شہادت پڑھی تھی. فقد اسلمت ورزقنی ذلك فاخبرنی بالاوصیاء بعدک لاتمسک بهم، تو میں تو مسلمان تو ہو گیا، آپ کے ہاتھ پہ میں نے شہادتین پڑھی، آپ مجھے بتائیں آپ کے اوصیاء کون ہیں کہ میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے خواب میں مجھے کہا کہ ان کی میں اتباع کروں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جندل اوصیاء من بعدی بعدد نقباء بنی اسرائیل، میرے اوصیاء میرے بعد 12 ہوں گے جیسے کہ نقباء بنی اسرائیل 12 کانوا 12، وہ 12 تھے. اچھا، فقال یا رسول اللہ کلهم فی زمان واحد، یا رسول اللہ وہ سب ایک زمانے میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، لا ولکنہم خلف بعد خلف، فرمایا کہ نہیں ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، ایک نسل دوسرے کے بعد. فإنک لن تدرک منہم الا 3، تم ان میں سے صرف 3 کی ملاقات کرو گے. قال فسمہم لی یا رسول اللہ، ان کے نام مجھے بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ستدرک سید الاوصیاء، تو دیکھے گا ملاقات کرے گا سید اوصیاء سے، ووارث الانبیاء وابا الائمہ، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعد، ثم ابنہ الحسن، اس کے بعد اس کے بیٹے حسن، ثم الحسین، فاستمسک بہم من بعدی صلوات اللہ علیہم، ان میرے بعد ان کی اتباع کرنا. ولا یغرنک جہل الجاہلین، اور جاہلوں کی جہالت، گمراہوں کی گمراہی تجھے گمراہ نہ کرے. فإذا كانت وقت ولادة ابن علی ابن الحسین سید العابدین یقضی اللہ علیک، جب ان کے بیٹے کی ولادت آئے گا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ. ویکون آخر ذالک من الدنیا شربۃ من لبن تشرب، اور تیرا آخری جو شربت ہوگا دنیا سے جو پیو گے وہ دودھ ہوگا، یا لبن اس کو بھی بولتے ہیں، لسی کو بھی بولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہکذا وجدت فی التوراۃ ایلیا یقطو شبرا و شبیرا فلم اعرف اسامیہم، اس نے کہا کہ اسی طرح ان کے نام تورات میں بھی تھا، ایلیا، یقطو، شبر، شبیر، لیکن میں ان کے اسامی کو نہیں جانتا تھا. فکم بعد الحسین من الاوصیاء وما اسامیہم، حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد کتنے اوصیاء ہوں گے، ان کے نام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 من صلب الحسین، ان 9 امام ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے. المہدی منہم، مہدی ان میں سے ہے. فاذا انقضت المدۃ الحسینی قام الامر بعده ابنہ علی، امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے علی، ان کا لقب ہوگا زین العابدین، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد، ان کا لقب ہوگا الباقر، ان کے محمد کے بعد سلام اللہ علیہ ان کے بیٹے جعفر علیہ السلام، ان کا لقب ہوگا الصادق، ان کے بعد جعفر علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا موسیٰ یدعا بالکاظم، ان کا لقب ہوگا کاظم.
اور جب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت پوری ہوگی تو ان کا بیٹا علی، ان کا نام ہوگا علی ہوگا، ان کی لقب ہوگا رضا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا علی کے بعد ان کا بیٹا محمد یدعا بالزکی، ان کا لقب ہوگا جواد زکی، ان کے بعد ان کا بیٹا محمد کے بعد ان کا بیٹا علی، اور ان کا لقب ہوگا النقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد ان کا بیٹا حسن، پھر امام ان کا غائب ہو جائے گا۔ پوچھا کہ وہ یا رسول اللہ هو الحسن، بلے هو الحسن یغیب عنہم، اس یہودی نے پوچھا کہ کیا وہ امام حسن علیہ السلام ہوں گے جو غائب ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن ان کا بیٹا غائب ہوگا، پھر وہ بقیہ مزید ہے۔ بہرحال اس طرح کے احادیث بہت ہیں۔ تو یہ وہ جو عثمان الخمیس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا اس نے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے، کہ وہ ایک غیر مفید بات، ایک مبہم بات کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بتائے تو اس کا کیا فائدہ؟ قریش سے تو بہت سارے لوگ ہیں، قریش تو بہت سارے قبائل ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ ہی ہے۔ سارا قتال جو ہوا ہے، تنازع ہوا ہے، وہ قریش کے آپس میں ہوا ہے۔ ابو بکر بھی قریش کا، عمر بھی قریش کا، عثمان بھی قریش کا، اہل بیت علیہ السلام بھی قریش کا، معاویہ بھی قریش کا، بنی عباس، بنی امیہ سب قریش کا، تو ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ کے احادیث جو نقل ہوئی ہے نا، یہ سیاست کے سائے میں نقل ہوئی ہے، تعصبات کے سائے میں نقل ہوئی ہے۔ جو آپ نقل کر رہے ہیں کہ اتنی بات کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، بات بالکل صحیح ہے، 12 خلفاء، مزید بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے؟ ان پہ ایک الزام ہے، ان کے کردار پہ ایک دبا لگانا۔ کیونکہ ایک ایسے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ غیر مفید ہے، فائدہ نہیں ہے حدیث، ایک ایسی بات جو امت کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، امت کی ہدایت کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، تو پھر ضرور انہوں نے کہا ہوگا۔ وہ حدیث کہاں ہے؟ آپ کے پرانے کتب میں یا حدیث تھے، ہمارے محدثین نے ان کے کتب سے استخراج کیا ہے، وہ نقل کیا انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بیان کیا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم 12 کو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تو یہ نہیں دکھا سکتے 12 کو، یہ 12 کو نہیں دکھا سکتے۔ وہ 12 خلفاء کون ہیں؟ 12 خلفاء کون ہیں؟ کیونکہ یہ کسی پہ منطبق نہیں آتا۔ پورے عالم اسلام میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کے پاس 12 نہیں ہے، یا تو 12 سے کم ہے یا 12 سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ صرف پہلے 4 خلفاء کو لے لیں جن کو آپ خلفاء راشدین کہتے ہیں، وہ تو 4 ہیں۔ اگر ان سے بڑھ جائیں، ان سے آگے آ جائیں، تو خلفاء تو بہت ہیں، خلفاء بہت زیادہ ہیں، اس عدد سے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کسی پہ بھی نہیں اترتا۔ شیعوں کے لیے صرف اتنا، یہ حدیث، یہ اتنا حجت ہے کہ یہ رقم جو ہے، یہ عدد، یہ نمبر جو ہے 12 کا، یہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مذہب جو اثنا عشری شیعہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پاس احادیث بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ تورات میں بھی ایک ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی موجودہ جو تورات ہے اس میں بھی ایک ہے کہ میں اسماعیل کے نسل سے 12 بادشاہ، میں 12 امیر میں کھڑا کر دوں گا۔ اب ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اسلام کی عزت ان سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو کوئی حکومت نہیں ملی۔ دیکھیں، جو ہم حقیقت میں اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے نزدیک جو حکومت خلفاء کی تھی وہ اسلام کی عزت کے لیے نہیں تھی، وہ دنیائی حکومتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے دور میں جو فتوحات کیے ہیں، وہ ان سے انہوں نے بدعتیں بڑھا دی ہیں اور ان سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اگر یہ واقعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو ہمیں شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کو امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لے کر، اور کوئی فرقے نہ ہوتے، اور کوئی بدعت دین میں نہیں ہوتی، اور کوئی جہل دین میں نہیں ہوتا، اور کوئی گمراہی نہیں ہوتی، قرآن، حدیث، سنت، شریعت سب کچھ واضح ہوتا، فرقے نہ ہوتے، گمراہی نہیں ہوتے۔ تو اسلام کی عزت بالکل اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام میں سے ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کی عزت تو خلفاء سے ہے، جو ظاہری خلفاء ہیں، نہیں، ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے۔ ظاہری خلفاء ان کی بادشاہت تھی، انہوں نے فتوحات کیے ہیں، لیکن اس سے اسلام کی عزت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس اسلام کو پروموٹ کیا ہے جس اسلام کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اس اسلام کو کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ آپ کی اپنی کتب میں اس طرح ہے۔ یہ کتاب ہے البخاری، بلکہ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے بخاری تفہیم البخاری، عربی متن مع اردو شرح، ترجمہ ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاروق فاضل دارالعلوم دیوبند، چاپ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 اس حدیث کو۔ اچھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ ام درداء کہتی ہیں، تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك قال والله ما اعرف من امر امه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا۔ ام درداء کہتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھتے ہیں، یعنی سب احکام شریعت ان لوگوں نے چینج کر دی۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب کا،
نعمانی کتاب خانہ میں چھپی ہے کتاب، ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کا ترجمہ۔ ام درداء کہتی ہیں ابو درداء میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے، میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہی رہ گیا کہ وہ لوگ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کچھ چینج کر دیا۔ یہ کتاب ہے شرح صحیح بخاری لابن بطال، جزء ثانی، چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 297-79 میں، ما اعرف من امت محمد شيئا ما اعرف من محمد شيئا يريد من شریعت محمد شيئا لم يتغير اما كان عليه الا الصلاة في الجماعة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کو نہیں مانتا، اس کا مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی بات کو نہیں جانتا جس کو انہوں نے چینج نہ کیا ہو، مگر یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی ہے۔ یہ کتاب ہے، معاف کیجیے، ابن بطال کے تو دکھا چکے ہیں، فتح الباری ابن حجر، چھاپ دار المعرفہ، وہ حدیث ہے صفحہ نمبر 127 میں، وہی ابو درداء والی حدیث، ٹھیک ہے نا۔ اس کی شرح میں صفحہ نمبر 138 میں وہ فرماتے ہیں مراد ابی الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاۃ۔ اعمال میں، امت کے اعمال میں سب چینج ہو گیا، یہ نقص اور تغییر، یا چینج ہو گیا یا اس میں کمی کر دیا، ٹھیک ہے نا، دوسرے اجزاء اضافہ ہوا، یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی، تو ٹھیک ہے نا۔ خلفاء نے جو کیا ہے وہ اسلام چینج کر کے ہمیں دیا، اسلام چینج کر کے دیا، ٹھیک ہے نا، اس سے اسلام کی عزت نہیں ہے، اس نے اسلام سے سب سے بڑی خداری ہے، اور اس طرح کے آپ کے کتب میں بہت ہے بھائی، میں مزید آپ کو دکھاؤں، بلکہ کافی